6 پھوپھیاں تھی اور 10 جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے لڑکے تھے. تو یہ جو منت مانگی تھی یہ واقعہ سننے کے لائق ہے کہ جو منت مانگی تھی حضرت عبد المطلب نے، تو جب 10 لڑکے ہو گئے تو 10 کو کھڑا کیا اور 10 کو کھڑا کر کے کہا کہ میں نے منت یہ مانگی تھی کہ ایک کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. تو اب قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک کو قربان کیا جائے، اس لیے کیونکہ جی انشاءاللہ ہم نام آپ کو دے دیں گے لکھ کے، آپ لوگ فکر نہ کریں، نام پورے سب کو مل جائیں گے لکھے ہوئے انشاءاللہ. یہ جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، انہوں نے جو منت مانگی تھی، انہوں نے یہ منت مانگی کہ ساروں میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا. تو سب کو کھڑا کروایا اور سب کو کھڑا کروا کے جو ہوتا ہے لاٹری جس کو کہتے ہیں کہ نام سب کا قرعہ ڈالا گیا کہ جس کا نام نکلے گا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا. سب سے زیادہ حضرت عبد المطلب جو تھے حضرت عبداللہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. سب سے چھوٹے لڑکے تھے اور نور محمدی کیونکہ بہت زیادہ، اب تو والد تھے وہ، تو سب سے زیادہ چہرے پہ نظر آتا تھا. تو حضرت عبداللہ سے بڑی محبت تھی حضرت عبد المطلب کو. تو نام جو نکلا تو وہ حضرت عبداللہ کا نکلا. تو جب نام نکلا حضرت عبداللہ کا تو حضرت عبد المطلب کو دل میں بڑی تکلیف ہوئی. دل میں تکلیف ہوئی کہ میں کیسے قربان کرنے کا مطلب وہ نہیں کہ اللہ کے لیے جنگ میں بھیجنا تھا، بلکہ خود سے اپنے ہاتھ سے چھری چلانی تھی گردن پہ. تو ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا تھا تو وہ کرنا تھا. تو سارے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیسے اب حضرت عبد المطلب یہ کریں گے. اور حضرت عبد المطلب نے کہا لیکن اللہ کی مرضی ہے، کیا کیا جائے. لے کے جب چلے حضرت عبداللہ کو تو مکے کے جو لوگ تھے وہ ساتھ چلنے لگے. مکے کے لوگ ساتھ چلنے لگے اور سب رونے چیخنے لگے کہ ہم نہیں چاہتے کہ عبداللہ کے ساتھ ایسا، عبداللہ کو چھوڑ دے، نہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے، لفظ سنیے اہل مکہ کے، ابھی آقا آئے نہیں ہیں، کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر عبداللہ چلے گئے تو ہمارے سارے بچوں کی حفاظتیں ختم ہو جائیں گی. یوں لگتا ہے کہ عبداللہ کی شکل میں ہمارے لیے ایک مسیحا آیا ہے، تو ہم عبداللہ کو نہیں جانے دیں گے. آپ کچھ اور تدبیر کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحم کرنے والا ہے. آپ کا رب، اس وقت اللہ تو نہیں تو رب کہتے تھے کہ آپ کا رب جس کو آپ مانتے ہیں وہ بڑا رحم کرنے والا ہوگا، آپ جو ہے اس سے دعا کریں اور کچھ اور کر دیں. تو حضرت عبداللہ کے لیے پھر سے قرعہ ڈالا گیا اور کیا کیا گیا کہ 10 اونٹ کے نام لکھے گئے کہ 10 پرچیوں میں اونٹ کے نام تھے اور ایک میں حضرت عبداللہ کا نام تھا. تو وہ جب قرعہ پھر سے نکالا گیا تو پھر سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو حضرت عبد المطلب نے پھر سے 20 اونٹ کو قرعہ ڈالا، پھر سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا. 30 اونٹ کا ڈالا، پھر سے حضرت عبداللہ کا نکلا. یوں کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہوئے تو جب 100 اونٹ پہ قرعہ ڈالا گیا تو پھر اونٹ کا نام نکلا، حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا. تو 100 اونٹ قربان کیے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی جانب سے. تو یہ یہاں سے اب شریعت کا جو مسئلہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آج بھی اگر کسی جان کی قیمت دینی ہو کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو، کسی نے کسی کو قتل کیا ہو اور قتل کرنے کے بعد اگر جو وارثین ہیں جس کے گھر والے کو قتل کیا گیا، اگر وہ پیسہ مانگے تو کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے؟ ایک جان کے بدلے 100 اونٹ کا پیسہ دینا پڑتا ہے. یہی آقا نے شریعت بنا دی اسی طریقے سے، کیونکہ میرے والد کی جان کا بدلہ جو ہے وہ 100 اونٹ تھے، اس لیے شریعت یہ بنی کہ ایک جان
کی قیمت 100 اونٹ ہوتی ہے، تو آج بھی اگر کسی کا قتل ہو تو شریعت اسلامی میں یہ رول ہے کہ اس کے طرف سے اگر پیسہ دے قاتل تو 100 اونٹ کا پیسہ دیا جائے گا۔ یہی حضرت عبداللہ کا اس طریقے سے حضرت عبداللہ کو بچایا گیا، اور پھر آقا یہ بولتے تھے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے میں 2 قربانیوں کے درمیان سے آیا ہوں، ایک اسماعیل کی قربانی کے بیچ سے میں نکلا ہوں، اور ایک اپنے والد عبداللہ کی قربانی کے بیچ سے آیا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے دنیا میں آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی جو ہے وہ حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے شادی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ حاملہ ہوئیں کچھ ہی دن بعد 2 مہینے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیم ہوئے، یعنی یتیم پیدا ہوئے تھے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والد تھے وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پردہ فرما چکے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لے کے آئے وہ دن 12 ربیع الاول، کل جیسے ہم نے بتایا تھا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وقت تھا، آمد کا جو وقت تھا، وہ صبح 4:30 پر ولادت ہوئی، یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے، فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے کچھ دن پہلے، اور انگریزی حساب سے یعنی انگلش کیلنڈر کے حساب سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 22 اپریل کو ہے، 22 اپریل 571 جو انگلش کیلنڈر کے حساب سے جو ایئر تھا وہ 571 تھا، عیسوی جو بنتا ہے، جو آج کا 2020 چل رہا ہے، تو اس وقت جو ایئر تھا وہ 571 تھا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مہینے میں ولادت پائے وہ عام الفیل کا مہینہ تھا۔ عام الفیل آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جس وقت ابراہہ کا لشکر آیا تھا جس سال کو، اس سال عام الفیل کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال خانہ کعبہ کی حفاظت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے صدقے میں خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حفاظت فرمائی؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ فیل میں ارشاد فرماتا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کس طریقے سے ہاتھی والوں کا حال کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تیرے رب نے کہا کہ محبوب